السلام علیکم۔ آج پیر ہے نومبر کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں 2 ماہ کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے 482 حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ ادھر پاکستان کے صوبہ سندھ کی پولیس نے 6 اکتوبر کو کراچی ایئرپورٹ سے باہر آنے والے چینی انجینئرز پر جان لیوا حملے میں ملوث ایک خاتون سمیت 3 سہولت کار گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ملزمان کا تعلق کالعدم بلوچ لبریشن آرمی سے بتایا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے میڈیا کو بتایا کہ معاملے کی باریک بینی سے کی جانے والی تحقیقات کے بعد یہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، اور انہیں عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے اس سلسلے میں انٹیلیجنس کی ناکامی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبے میں سی پیک یا نان سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے تمام چینیوں کے تحفظ کے لیے حکمت عملی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سرحد کے قریب مبینہ عسکریت پسندوں کے حملے میں ایران کی فورسز کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کی رپورٹ کے مطابق سرحد کے قریب عسکریت پسندوں نے یہ حملہ اتوار کو کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے 5 افراد پاسداران انقلاب کے نیم فوجی دستوں پر مشتمل فورس کے اہلکار تھے۔ حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی بھی گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ بھارت میں جسٹس سنجیو کھنہ نے پیر کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس سنجیو کھنہ کی مدت 6 ماہ کی ہوگی۔ وہ اگلے سال 13 مئی کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ جسٹس سنجیو کھنہ دہلی کے خاندانوں کے ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد جسٹس دیوراج کھنہ دہلی ہائی کورٹ، جبکہ چچا ایچ آر کھنہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں۔ جسٹس سنجیو کھنہ سپریم کورٹ کے 450 بینچوں میں شامل رہے، اور انہوں نے مجموعی طور پر 115 فیصلے لکھے۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ممبئی میں افغانستان کا قونصل خانہ بھارت میں رہنے والے افغان افراد کے لیے نئے پاسپورٹوں کی تقسیم شروع کر دے گا۔ گزشتہ سال نومبر میں سابق افغان سفارتکاروں کی جانب سے سفارت خانہ بند کیے جانے کے بعد یہ افغانستان سفارت خانے کی طرف سے فراہم کی جانے والی پہلی قونصلر خدمات ہیں۔ بھارتی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ بھارتی حکومت طالبان کی حکومت کی اس تجویز کا مطالعہ کر رہی ہے کہ ممبئی میں مقیم افغان سفارتکار کو بھارت میں طالبان کا نمائندہ تسلیم کیا جائے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں بدھ کو ملاقات کریں گے۔ بائیڈن پہلے ہی ریپبلکن پارٹی کی فیصلہ کن کامیابی کے بعد اقتدار کی پرامن منتقلی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان مقامی وقت کے مطابق دن 11 بجے اوول آفس میں ملاقات ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ سن 2024 کے الیکشن میں تاریخی کامیابی کے بعد ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کے مکین بننے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ آئندہ برس جنوری میں صدارت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ادھر ریپبلکن امیدوار کیلی ایوٹ کی ریاست نیو ہیمپشائر میں کامیابی کے بعد امریکہ میں خواتین ریاستی گورنرز کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے حکمران نے آج پیر کو عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مشترکہ سربراہی اجلاس میں غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو فلسطین اور لبنان میں ہمارے بھائیوں کے خلاف
اسرائیلی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیل کی مہم کی مذمت کی۔ ادھر اسرائیلی فورسز نے پیر کے روز غزہ کے نصیرات کیمپ کی مغربی جانب نئی دراندازی کے لیے ٹینک بھیجے ہیں، اور فلسطینی طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اتوار کی رات اسرائیلی فوجی حملوں میں کم از کم 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ رہائشیوں نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے گولے داغے، جس سے آبادی اور بے گھر خاندانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اقوام متحدہ کی بچوں کی ایجنسی یونیسیف کا کہنا ہے کہ لبنان میں حالیہ لڑائی میں 200 بچوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار نے پیر کو کہا کہ لبنان میں جنگ بندی پر یقینی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے یروشلم میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکیوں کے ساتھ اس معاملے پر کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی نے تہران کے دورے میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق اتوار کو ہونے والی اس ملاقات میں دوطرفہ امور اور دفاعی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے اعلیٰ فوجی عہدیدار نے یہ دورہ ایسے موقع پر کیا ہے جب امریکہ میں صدارتی الیکشن ہو چکے ہیں، جس میں کامیاب ہونے والے نو منتخب صدر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کریں گے۔ انہوں نے اپنی پہلی مدت صدارت میں عرب ممالک اور اسرائیل میں تعلق کو معمول پر لانے کے لیے ابراہم ایکارڈ کا آغاز کیا تھا۔ یوکرین کے اعلیٰ فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ پیر کو ملک پر فضائی حملوں کا خطرہ تھا اور ہزاروں روسی فوجی کرسک کے علاقے میں پیش قدمی کے لیے تیار تھے۔ یوکرین نے اگست میں کرسک میں دراندازی کا آغاز کیا تھا اور سرحدی علاقے کے متعدد قصبوں اور دیہاتوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ دریں اثنا جنوبی یوکرین میں فضائی حملوں میں کم از کم 6 افراد مارے گئے ہیں۔ زاپوریژیا میں کم از کم 1 درجن افراد زخمی ہوئے، جن میں 4 سے 17 سال کی عمر کے 5 بچے بھی شامل ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو فلوریڈا میں اپنی مارا لاگو اسٹیٹ سے فون کرتے ہوئے پوٹن کو یورپ میں امریکہ کی بڑی فوجی موجودگی کا انتباہ کیا۔ کال سے واقف ذرائع نے اخبار کو بتایا کہ نو منتخب صدر نے یوکرین کی جنگ کے جلد حل کے لیے مزید بات چیت میں دلچسپی ظاہر کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر اسٹیون چانگ نے فون کال کی تصدیق نہیں کی۔ اے ایف پی کو ایک تحریری بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم نجی کالوں پر تبصرہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ کرملن نے پیر کو اس بات کی تردید کی کہ بات چیت ہوئی ہے۔ رائٹرز نے کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کے حوالے سے کہا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، یہ محض غلط معلومات ہیں۔ 11 نومبر کو امریکی ویٹرنز ڈے مناتے ہیں۔ آج امریکہ میں وفاقی تعطیل بھی ہے۔ یہ دن صرف امریکہ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ پہلی جنگ عظیم میں شامل بیشتر ممالک اس دن کی یاد مناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحادی طاقتوں اور جرمنی کے درمیان 11 نومبر 1918 کو 11:11 پر جنگ بندی عمل میں آئی تھی، جس کے نتیجے میں اس خونی تنازع کا خاتمہ ہوا جسے اس وقت تمام جنگوں کے خاتمے کی جنگ کہا جاتا تھا۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ آج کے دن ہم ماضی اور حال کے تمام سابق فوجیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لوگوں، ہمارے ملک اور پوری دنیا کے لیے دی ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے آپ کے لیے لائیو پیش کی۔ ہماری خبروں کو آپ دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔